یہ باتیں معاشرے میں غلط العام ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے جب چلے گئے تھے ان کے بعد بھی دین میں اضافہ ہو سکتا ہے، ان کے بعد بھی ثواب کا کوئی عمل ایجاد کیا جا سکتا ہے، ان کے بعد بھی عبادات میں کمی اور بیشی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم یہ فلسفہ باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں میں اور آپ، بلکہ میں اور آپ نہیں، نبی کریم تو یہ چاہتے ہیں ان کی پوری امت جنت میں چلی جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا نبی نہیں چاہتے امت جنت میں چلی جائے؟ کیا نبی نیکی کا کوئی کام بتلائے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں؟ نبی کریم نے صحابہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ دیا تھا، میرے صحابہ گواہو میں نے دین پورا پہنچا دیا۔ یہ حدیث تو آپ سنتے ہیں، ہاں ہاں نبی کریم نے دین پورا پہنچا دیا تھا، لیکن جو اگلا جملہ وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ صحابہ نے گواہی دی، ہاں اللہ کے رسول آپ نے دین پورا پہنچا دیا، ہم گواہ ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے بھی رسول اللہ کو ایک بات کے اوپر گواہ بنا لیا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ نے اگر ہمیں گواہ بنایا نا کہ آپ نے دین پورا پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے دین پورا پہنچایا ہے، لیکن اس بات کے آپ بھی گواہ رہنا جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم صحابہ نے ان میں سے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دی ہے۔ یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے، یہ یک طرفہ بات نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے کے الفاظ نہیں تھے میں نے دین پورا پہنچایا، بلکہ صحابہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا اگر آپ نے دین پورا پہنچا دیا نا تو ہم نے بھی پورے دین کے اوپر عمل کر کے آپ کو دکھلا دیا ہے۔ گویا دین کہاں ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ کے دور میں بیان ہوا، جس کے اوپر رسول اللہ کے دور میں صحابہ نے عمل کر دیا، بس اس کے علاوہ دین کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مولوی اٹھے، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، چاہے کسی بھی مسلک کا اٹھے اور اٹھ کے کہنا شروع کر دے نیکی کا یہ عمل رسول اللہ نے تو نہیں تھا امت کو بتایا، رسول اللہ کو خبر نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کرنی چاہیے۔ وہ بندہ بدبخت تو ہو سکتا ہے، وہ نیکی کا عمل ایجاد نہیں کر سکتا، وہ بندہ بدعت تو ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے اور میرے بھائیوں، یہ کیسا فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، معاذ اللہ یہ ہماری بات نہیں ہے، جن لوگوں کا عقیدہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، اٹھے تھے چپکے چپکے اٹھے تھے، معاذ اللہ چپکے چپکے اٹھے تھے، چپکے چپکے ساری رات عبادت کی تھی، چپکے چپکے آ کے سو گئے تھے۔ امی عائشہ نے غلطی سے معاذ اللہ دیکھ لیا تھا، امی عائشہ نے امت کو خبر کر دی کہ رسول اللہ اس رات کو نکلے تھے، ساری رات عبادت کی۔ کیا رسول اور پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ وحد تو ساری رات کوئی اہم دن ہو جس رات کی عبادتیں قبول و منظور ہونی ہو، وحد تو اس دن کر لیں اور امت کو اس کی اطلاع نہ دیں؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کو کسی نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی نبیوں کا یہ کام ہوتا ہے، نبیوں کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ جو چیز ان تک پہنچے آگے ابلاغ کر دیں۔ نبی صرف اس لیے آتے ہیں کہ جو اللہ کہے ان کا ابلاغ کر دیا جائے۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اس طرح کے جو وہم ہیں اور اس طرح کی جو غلط العام باتیں ہیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے اور اجتناب کرنا ہے۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 3 باتیں معاشرے میں بڑی غلط مشہور ہیں، یہ جی الصلاۃ خیر من النوم، یہ جی تراویح، یہ بھی تو بعد میں ایجاد ہوئی تھی، اگر یہ بعد میں ایجاد ہوئی تھی تو ہم بھی جو چاہے ایجاد کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔